مشکات شریف کی شرح مظاہر حق جلد 5 کتاب المناقب سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 25 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے مغفرت فرمانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 مرتبہ مغفرت کی دعا مانگی۔ تشریح: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، قبیلہ سلیم سے ان کا تعلق ہے۔ بچپن سے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ مکہ معظمہ جا کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق رہا، لیکن چونکہ کم عمر بھی تھے اور اپنے والد کے اکلوتے بیٹے اور 9 بہنوں کے بھائی تھے، اس لیے غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کی وجہ سے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں شمار نہیں ہوتے، لیکن اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ان کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ جس طرح غزوات میں بکثرت شریک ہونے والے ہیں، اسی طرح مکثرین فی الحدیث صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ 19 غزوات میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکا، اس لیے کہ میرے والد ماجد خود بذات خود شریک ہوتے تھے اور مجھے منع فرماتے تھے، لیکن غزوہ احد میں والد صاحب کی شہادت کے بعد میں کسی غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے سے محروم نہ رہا۔ یہ مکثرین فی الحدیث بھی ہیں، ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 1540 ہے۔ والد کی شہادت کے بعد والد کے قرضہ اور اہل و عیال کی کثرت کی وجہ سے کچھ مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے، لیکن ان کی اس خستہ حالی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتوں سے ان کا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا اونٹ خریدا، اور جب وہ اپنے اونٹ سے اترنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اترنے سے منع فرما دیا اور مدینہ طیبہ آ کر اونٹ بھی ان کو دے دیا اور اس کی قیمت بھی سفر کی اسی رات کے متعلق جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا اونٹ خریدا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میرے لیے 25 بار دعائے مغفرت فرمائی تھی۔ یہ اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ان اشعار کا عنوان ہے تلاش دیوان حق۔ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نوش۔ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نوش۔ رند بادنوش سے مراد اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، جام سے مراد جام معرفت و محبت الہیہ ہے۔ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نوش، ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر۔ جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے، وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے۔ جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے، وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے۔ سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے،
چہرہ و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے، سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے، چہرہ و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے، اللہ کے درد سے وہ اس طرح قطر، ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور، اللہ کے درد سے وہ اس طرح قطر، ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں، مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت، مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت، پوچھوں گا میں اس سوختہ جہاں سے یہ بادب، ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب، پوچھوں گا میں اس سوختہ جہاں سے یہ بادب، ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب، کچھ راز بتا مجھ کو بھی چاکے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کچھ راز بتا مجھ کو بھی چاکے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستان، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستان، میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے سب میرے اشعار، فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار، میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے سب میرے
اشعار، فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں خاش رابطہ شمس و قمر کو، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں خاش رابطہ شمس و قمر کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ ملفوظات الہامات ربانی سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ حضرت والا ابھی بنگلہ دیش سے دادا شیخ کا فون آیا تھا، تو حضرت والا ابھی مجھے حکم دے کر گئے کہ میں جلدی سے سنت و وطر پڑھ کے حضرت والا سے بات کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں آ جاؤں گا۔ آپ تب تک جو ہے نا وہ مولانا عبدالکریم صاحب سے جو ہماری ترتیب ہوتی ہے کہ حدیث شریف کا جو درس ہوتا ہے وہ، اس کے بعد اگر کبھی حضرت والا چاہیں تو اشعار، تو چونکہ حضرت والا نے حکم فرمایا تھا کہ اشعار بھی سنا لیے جائیں، اشعار بھی ہم لوگوں نے سنا لیے، لیکن ابھی حضرت والا تشریف نہیں لائے ہیں، تو حضرت کے حکم پر میں شروع کر رہا ہوں۔ حضرت والا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک ملفوظ ہے کہ حضرت والا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی شریر تھا، اور جب وہ آدمی اس گھوڑے کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتا تھا تو اس گھوڑے کے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ جو ہے نا جو اپنی لیڈ کرتا تھا وہ اپنی لیڈ کو سونگھتا تھا، پیچھے مڑ کر اس لیڈ کو سونگھتا تھا اور اس کے بعد آگے چلتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک اور سوار بھی ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس گھوڑے کے اندر تو یہ تو بری عادت ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اپنی لیڈ سونگھتا جا رہا ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ گھوڑ سوار سے پوچھا کہ بھئی اس طرح ہمارا سفر کب طے ہوگا؟ بولا کہ میں تو بہت پریشان ہوں، یہ جو گھوڑا ہے اس کے اندر یہ بری عادت لگی ہوئی ہے اور یہ چھوٹتی ہی نہیں ہے۔ تو جو اس کے ساتھ سوار تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو اس کی یہ بری عادت ہے وہ میں نکال دوں؟ بولا کہ ہاں بالکل، آپ کو تو میں تو پریشان ہوں، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ہینٹر چاہیے ہوگا، ایک چابک چاہیے ہوگا۔ چابک دے دیا اس کو، سفر جو ہے نا شروع ہوا اور گھوڑے نے پھر وہی حرکت کی، اور جیسے ہی اس نے لین سونگا اس کے ہاتھ کے اندر جو ہینٹر تھا، حضرت والا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کس کے ایک جو ہے نا اس گھوڑے کو ہینٹر مار دیا، اور جو ہے نا وہ گھوڑے نے وہ کام نہیں کیا، سفر آگے چلنا شروع ہوا۔ دوسری دفعہ اس نے اس طرح کیا، اس نے پھر ہینٹر مار دیا، اور تیسری دفعہ پھر اس گھوڑے کو ہمت نہیں ہوئی، سفر جو ہے نا آرام سے طے ہو رہا تھا، اور سفر جو ہے نا چلا آگے چلا، اور جب ایک جگہ جو ہے نا وہ جو گھوڑ سوار ساتھ تھے انہوں نے کہا بھائی اب ہمارا راستہ جو ہے نا الگ ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ آپ اس طرف جائیں گے میں اس طرف جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کا تو بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا یہ میرے گھوڑے کی جو عادت تھی یہ نکال دی، اور جو ہے نا وہ میں تو آپ کو دعائیں دوں گا۔ اب جو ہے نا وہ جب وہ دوبارہ سفر شروع ہوا
اور کچھ عرصے کے تھوڑا ہی سفر چلا کے گھوڑے نے جو ہے نا پھر لید سوکھنے کی کوشش کی، تب اس کے جو ہے نا چابک مارنے والا کوئی نہیں تھا. اور حضرت والا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو اس نے یہ گھوڑے نے جتنا عرصہ تک اس کے سر کو چابک تھا اس نے یہ کام نہیں کیا، اور جیسے ہی جو ہے نا وہ چابک ہٹا تو اس نے واپس آیا اور جو ہے نا جتنے جو ہے نا وہ لید اس نے نہیں سونگے تھے اس نے وہ سارے لید سونگے، اس کے بعد وہ آگے بڑھا. اور حضرت والا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک جو ہے نا کسی شیخ، کسی اللہ والے متبع سنت شیخ، کسی مرشد کا سایہ سر پہ نہ ہو، تو جس طرح وہ گھوڑا تھا جس کے اندر وہ برائی لگی ہوئی تھی، بری عادت لگی ہوئی تھی، تو ہمارا نفس بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. ہمارا نفس بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ جو ہے نا اگر جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا سر پر کسی مربی کا سایہ نہ ہو، ہمارے جو ہے نا سر پر کسی اللہ والے جو ہے نا شیخ کا سایہ نہ ہو، اور پھر ہماری جو ہے نا وہ تڑپ بھی نہ ہو، ہماری تڑپ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو نا ہم ان مجلسوں میں آ رہے ہیں کس وجہ سے آ رہے ہیں، اگر کسی جو ہے نا اللہ والے کا ہاتھ دامن پکڑا ہے تو کس وجہ سے پکڑا ہے، تو اگر جو ہے نا اس بات کی تربیت نہیں ہے، اس بات کا ارادہ نہیں ہے، اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ان مجلسوں کے اندر دیکھیں جی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا ان مجلسوں میں آئے، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نماز پڑھی چلے گئے، تو کیا ان کو اللہ نہیں ملے گا؟ لیکن ہمیں جو ہے نا وہ چیز چاہیے کہ جو ہے نا اللہ کا جو خاص قرب ہے، اللہ کی جو خاص محبت ہے، وہ ہمیں جو ہے نا وہ مل جائے ہمیں اللہ کی. کیونکہ جو ہے نا وہ کئی جو ہے نا ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جن پر اللہ کی جو ہے نا وہ برکات کا سایہ ہوتا ہے، تو وہ جو شخصیات ہوتی ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی دل کی جو ہے نا کایا پلٹتی ہے، اور جو ہے نا ان اللہ والے شیخ کی مجلس میں جو ہے نا جب بیٹھتے ہیں تو ان اللہ والا شیخ جو متبع سنت شیخ، اس کی جو ہے نا جو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو تجلیات نازل ہوتی ہیں، وہ ان کے جو ہے نا دل سے ٹکرا کر، ان کی آنکھوں سے ٹکرا کر جو سننے والے ہیں ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں میں پڑتی ہیں. تو جب ان کے دلوں کے اندر پڑتی ہیں اور ان کے دل کے اندر یہ بھی جو ہے نا وہ ہو کہ ہمیں اب اللہ والا بننا ہے، ہم مر جائیں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اور جو ہے نا ہم اپنی سنتوں جو سنت کا راستہ ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو جب جو ہے نا یہ ارادہ لے کر آئے، شیخ کی جو نا جو فیض تھا، شیخ کی جو ہے نا وہ جو کرنیں تھی اس کے دل کے اوپر جب پڑی، تو دل کے اوپر جو شرک کا سایہ تھا، دل کے اوپر جو ریا کا سایہ تھا، دل کے اوپر جو کبر کا سایہ تھا، دل کے اوپر جو ہے نا جو اپنا بڑا بننے کا سایہ تھا، اور جو ہے نا وہ سایہ جو شیخ کی جو ہے نا کرنیں جو ہے نا جو ان کے دل پہ پڑی، تو دل سے جو ہے نا وہ اندھیرا دور ہوا. جب دل سے اندھیرا دور ہوا تو اپنی ساری جو ہے نا وہ برائیاں نظر آنے لانا شروع ہوئی کہ ہم اللہ کے کتنے بڑے مجرم ہیں، ہم اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں. تو یہ عادت اللہ یہ ہے کہ خود بخود یہ چیز نہیں ہوتی. جب جو ہے نا یہ اللہ والے شیخ کی جو ہے مجلسوں میں آتے ہیں تو ان کے دل کے اوپر جو اندھیرے ہوتے ہیں کہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ باقی لوگ تو کہتے ہیں کہ روحانی بیماریاں وہ جس سے جو ہے نا کسی نے جادو کر دیا، پھر تعویذ چاہیے. روحانی بیماریاں یہ ہوتی ہیں کہ جو ہے نا کہ ہمارے اندر جو ہے نا خود کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھنے کا مرض تو نہیں ہوا، ہمارے اندر جو ہے نا کسی کی جو ہے نا غیبت کرنے کا مرض تو نہیں ہوا، کسی سے حسد کرنے کا مرض تو نہیں ہوا، اور کبر کا مرض تو نہیں ہوا. یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. جب جو ہے نا تڑپ لے کر اللہ کو پانے کی تڑپ لے کر جب اللہ والوں کی مجلسوں میں آتے ہیں تو جو ہے نا جب دل کا زنگ دور ہوتا ہے، پھر وہ اپنے شیخ کو لکھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ مجھ سے سستیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، اگر پڑھتا ہوں تو جو ہے نا وہ پچھلی صفوں میں پڑھتا ہوں، میں مسبوق ہو رہا ہوں، اور جو میں پڑھتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا میری اللہ سے جو ہے نا تعلق نہیں پڑ رہا، تو اب میں کیا کروں؟ مجھ سے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں، ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرتا، بھائیوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، کاروبار کی چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہوں. تو اب اللہ وہ شیخ خود بھی جو ہے نا وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور جو یہ اس طرح تڑپ دکھاتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا تڑپ مانگتا ہے،
اور جو ہے نا حضرت والا سے سنا کہ سلسلے کے جتنے بزرگان دین جو جا چکے ہیں ان سب کی روحیں ان کے لیے جو ہے نا دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو ہے نا حضرت والا نے فرمایا کہ جو ہے نا بیت کو جو ہے نا لازم نہیں سمجھو لیکن اتنا ہلکا بھی نہیں سمجھو، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی بیت کرتا ہے وہ سچی توبہ کرتا ہے، اور جب سچی توبہ کرتا ہے تو جتنے اس نے جو ہے نا اللہ سے نالائقیاں کی، اللہ کو ناراض کیا، سچی توبہ کی 4 شرطوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ مٹا دیتے ہیں، وہاں سے پھر اس کا ایک نیا جنم شروع ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ وہ فرماتے ہیں، حضرت ہمارے شیخ کو جو حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ ان کو فرمایا کہ حکیم اختر میں یہاں پہ پیدا ہوا تھا، حکیم اختر میں یہاں پہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت والا جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئے، پھر حضرت دادا شیخ نے فرمایا کہ میں یہاں پہ حضرت والا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا وہ شیخ العرب العجم ان سے میں بیعت ہوا تھا۔ تو جو سچی توبہ بیعت کرتا ہے سچی توبہ کے ساتھ اس کی روح کا ایک نیا جنم ہوتا ہے۔ اب وہ جو روح جو ہے نا پاک ہوتی ہے اور جو ہے نا اللہ کو پانے کی کوشش کرتی ہے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھولتے جاتے ہیں۔ حضرت تعالیٰ تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز کے لیے جب عشاء کے لیے آ رہے تھے تو حضرت شاہ عبد المتین صاحب شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت شاہ عبد المتین صاحب کا بنگلہ دیش سے فون آیا ہوا تھا الحمدللہ۔ تو اب 2 منٹ باقی تھے تو حضرت کو پیغام بھیجا کہ نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ بات کرتا ہوں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ ویسے بھی معمول ہے ایک دن کو چھوڑ کر دوسرے دن فون کرنے کا معمول ہے، کوئی بات پوچھ لی مختصر، یا ادارے کے واٹس اپ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ، ادارے میں ہے لیکن کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا وہ، تو وہاں سے حضرت کو بھیج دیا کہ اس کا بتا دیجئے کیا کرنا ہے، اپنے حالات بتا دیے۔ کہیں حضرت فرماتے نہیں لکھ کر بھیجو، کیونکہ فرض کریں 8 منٹ کا میسج ہے تو پہلی جو بات ہے وہ تو یاد نہیں رہے گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کونو مع الصادقین کو اللہ تعالیٰ نے امر سے فرمایا کونو کو، 2 زمانہ پہ آ جانا لازم مضارع سے ہے، ابھی بھی رہو آئندہ بھی رہنا، تو فرمایا 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد شیخ کو فوراً کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیر بناتے ہوئے حیا آتی ہے کوئی بات نہیں، مشیر بنا لو، مشورے کی سنت ادا کر لو، ہے نا۔ اور فرمایا کہ پھر شیطان جو ہے وہ نئے شیخ کو پھسپھسا دکھاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، لیکن ہمارے دل کے حساب سے ہم جب اصلاح کرائیں گے ایمانداری سے تو کام بنے گا، یا فارمیلٹیز کے لیے بیعت ہو گئے پہچانتا ہی نہیں ہے کون ہے بھائی، رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، کم از کم سلام اور دعا کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو وہاں جا کے سنت اور وطر پڑھ کے حضرت کو فون کیا، حضرت نے فون اٹھایا، کیا حال ہے میاں، کیسے ہو؟ حضرت الحمدللہ۔ حضرت آپ پھر دوبارہ اور سنائیے۔ میں حضرت نے فون کیا ہے اور میں کیا سناؤں گا، مجھے تو ویسے ہی آج دن تھا بات کرنے کا، سب کے لیے دعا بھی الحمدللہ اللہ کرانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ کیوں فون کیا؟ آپ کی فون آئی تھی تو میں نے فون کیا، تو میں تو اس وقت جو ہے واش روم سے باہر نکلا تو باقی وقت کم تھا، تو فرمایا واش روم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واش روم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا، میں نے کہا حضرت وہ آپ نے فون فرمایا تھا، فرمایا ارے بھائی نمبر دب گیا، ارے بھائی نمبر دب گیا۔ میں نے کہا حضرت جزاک اللہ، ایسا روز روز نمبر دبے تو ہماری قسمت بن جائے، میں تو ویسے آپ کو فون کرنے والا تھا۔ پھر کچھ باتیں ہوئی ماشاءاللہ، حضرت والا دامت برکاتہم کو اللہ جزائے عظیم عطا فرمائے، مولوی فرحان، اور کبھی رات کو دیر سے تو مولوی فرحان کی والدہ اور یا اور کوئی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ایسا لگتا ہے کہ حضرت والا تم سے اپنے دل کی ہر بات کرتے ہیں، کوئی اللہ کرے اللہ بس فضل فرمائے نا اللہ تعالیٰ، جیسے حافظ ڈاکٹر شفقت کہہ رہے تھے نا دل میں سیٹ بنانے کے لیے، تو وہ سیٹ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ڈرل کر کے سینہ کاٹ کر اور شیخ کے دل میں گھس جائیں، تو وہ تو دل اتنا بڑا ہے ہی نہیں جو گھس جائیں ہم۔
جیسے حضرت نے مثال دی تھی، ہم اور آپ تو جانتے ہیں جو اینٹوں کا بھٹا ہوتا ہے، رات دن دیکھتے ہوں گے آپ روزانہ، تو اینٹیں کچی ہوتی ہیں، اس کو مسجد، مدرسہ، خانقاہ، گھر جہاں لگاؤ کچھ نہیں ہوگا، پچکتی چلے جائے گی بلڈنگ. اور اگر وہ چمنی سے دھواں نکلتا رہتا ہے بھٹا، اور آگ میں یہ اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، تو بھٹا کوئی تقریر تو نہیں کرتا، لیکن اینٹ کا کام بن جاتا ہے، اینٹ لال ہو جاتی ہے، اور پھر جہاں لگاؤ، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، گھر جہاں لگائیں، لال اینٹ ہو جاتی ہے، سفید جیسی ہوتی ہے نا، مطلب مٹیالی کلر وغیرہ ہوتا ہے، پھر لال ہو جاتی ہے وہ. تو بھٹے نے کوئی تقریر تو نہیں کی. تو فرمایا کہ اگر شیخ سچا ہے تو قرآن پاک، حدیث پاک سے ہٹے گا نہیں، اللہ کی رحمت سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہٹے گا نہیں، ان کی باتوں میں پخ پخ نہیں کرے گا، اور جنہوں نے عمل کیا، جن کی تاریخیں گواہ ہیں، وہ ان کی بات سے نہیں ہٹے گا، اپنی خدرائی نہیں کرے گا، اپنے مطلب نہیں نکالے گا. تو وہ جب شیخ نصیحت کرے گا، عمل کریں گے، تو اس وقت حضرت نے فرمایا شیخ کے سیٹ میں ایک جگہ بنا لو، دل میں ایک سیٹ بنا لو، چاہے نقطے کی جتنی ہو، نقطہ 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 نقطہ. شیخ بھی تو محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، میں کوئی اللہ والا تو نہیں ہوں، آج بھی انکساری کی بات بھی نہیں ہے. تو صاف بات بتا رہا ہوں، شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشد احمد برکاتہ، غلام ہوں ادنا اور خادم ہوں. حضرت فرماتے تھے لیکن اللہ والوں کی غلامی اور خدمت کا کس سے حق ادا ہوگا؟ آج تو ہم تو اپنے کو کہتے ہیں ہم تو شیخ کے دوست ہیں بھائی، تو دوستی والوں کو تو اللہ ملتے نہیں ہیں، اس میں تو یارانہ ہو جاتا ہے. فرمایا یارانہ نہیں ہے، غلامانہ ہے، پھر جا کر کہیں اللہ ملتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ سیٹ بریانی کباب سے نہیں ملتی، وہ اطاعت سے ملتی ہے. ایسا حضرت فرماتے تھے ہم عمل کریں کہ جب اللہ والا ہاتھ اٹھائے تو ہماری شکل سامنے ہو، ہماری شکل سامنے ہو. اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، کوئی نمبرنگ کا نہیں ہے، اللہ والا بننے کا معاملہ ہے جو فرض ہے ہم پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. ہم شیخ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے. آج سارا دن جوڑیا بازار گیا تھا شیخ، پھر آدھا دن جو ہے وہ کلفٹن پہ تھا، پھر باقی وقت طارق روڈ پہ تھا، ایک نظر خراب نہیں ہوئی. ماشاء اللہ بھائی اچھی بات ہے. جو رات کو گڑبڑ کی وہ تو بتایا نہیں، جیسے اثر میں رس کیا تھا، دعوت میں نہیں کیا، غیر شرعی تقریب میں، لیکن وہ بھی صاف صاف نہیں بتایا. اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کا پیارا بننا ہوتا ہے اور صاف صاف بتا دیتے. زنا تک پہنچ گیا تھا، اللہ نے غیبی مدد فرمائی، اور میں یہ ہوں ساری رات پہ روتے رہے سجدے میں فجر کی اذان تک. کیا کر لیا میں نے؟ اگر ہو جاتا معاملہ تو اب یہ تو نمبر کٹ جائیں گے نا، نمبر بڑھ جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 وجہ سے آدمی اصلاح نہیں کراتا. ایک، شیخ مجھے حقیر سمجھے گا. اب میرے پیارے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ اچھا حقیر سمجھے گا. ڈاکٹر تنخواہ لیتا ہے، مریض کو موشن، وومٹنگ، بدبو، نفرت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پیسے جائز، اب کی جو تنخواہ جائز دے رہا ہے وہ کوئی منع تو نہیں. شیخ کون سے پیسے لیتا ہے؟ وہ کیسے نفرت کرے گا؟ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. یہ اپنی تنخواہ کے لیے نفرت نہیں کرتے. کبھی جو فری علاج کرتے ہیں وہ بھی کیا نفرت کرتے ہیں کیا؟ تو فرمایا یہ خیالی بیوقوفی کہہ کہ شیخ خوش ہوگا جس کو اللہ والا بننا ہے. دوسرا فرمایا بیوقوفی عقل پر عذاب ہے کہ شیخ دوسرے کو بتا دے گا. ایک تو مجلس امانت حدیث پاک، دوسرا جو کسی کی عیب کھولے گا. تو جب ہم چاہیں گے کہ اللہ ہماری عیب چھپائیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ عیب کھول دیں گے. ہم عیب چھپائیں گے تو جب ہم چاہیں گے ہماری عیب چھپایا جائے، اللہ تعالیٰ عیب چھپا دیں گے ہمارے. مضبوط تعلق ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا تعلق سے کام تھوڑی چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، تو حدیث پاک آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے مجھ کو اوپر افضل مت سمجھو، ترجیح مت دو مجھے. مفہوم ہے حدیث پاک کا. تو طلباء نے اشکال کیا، ان کا حق ہے. مرید اشکال کیا حضرت مجدد کا نصیحت کتنے برسوں کے بعد یاد آ رہی ہے. مولانا فہیم اشرف صاحب مفتی صاحب کی برکت ہے، حضرت کا صدقہ ہے. فرمایا کہ شاگرد اگر استاد سے نہ پوچھے جنگل بھیج دو. شاگرد اگر استاد سے نہ پوچھے جنگل بھیج دو. اور مرید اگر سوال پوچھے تو جنگل بھیج دو. کیسا؟ شاگرد کو پوچھنا ہے نا، نہیں پوچھتا جنگل بھیج دو. ایک استاد بار بار شاگرد سے کہتے تھے بیٹا کچھ بولا تو حضرت مجدد فرما رہے ہیں، آپ کچھ پوچھتے ہی نہیں ہو.
بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ترقی کیسے کرو گے؟ ایک تو وہ خاموش. ایک دن استاد جی جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی سورج کے نکلنے کا اس طرح انداز کے بعد نماز کے یہ احکامات ہیں. کہا ماشاء اللہ سوال کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا بھائی تشریف راوڑی مٹھائی بانٹو بھائی 6 مہینے پہلے تو بولا ہے. کہا بیٹے بولو کیا بات پوچھو. کہا حضرت اگر سورج نکلے ہی نہیں تو پر میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں. صحیح تمہارے باپ نے سمجھا کہ تجھے بیٹھا ہے. یہ کہ بات ہے کہ سورج نکلے ہی نہیں تو کیا بات ہے اللہ معاف فرمائے نا. سورج نکلے ہی نہیں تو آئندہ بولنا نہیں. اعظم مجدد یہ تو بھی فرمایا, یہ بھی فرمایا. ایک خاتون بولتی ہی نہیں تھی شادی کے بعد, چپ چاپ بس ایک جملہ اشارہ, بار بار سانس کہہ رہی ہے بول بیٹا یہاں کوئی تکلیف ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ارے بھائی بیٹا کچھ بولو تو صحیح نا. 3 مہینے کے بعد پہلی دفعہ بولی کہ اماں جی اگر آپ کا بیٹا مر جائے تو میری دوسری شادی کراؤ گی؟ کہ بس آپ کی اماں نے بالکل صحیح کہا. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم الٹے سیدھے باتیں پوچھ لیتے ہیں, ہے نا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بھائی میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک سنائی, طلباء نے اشکال کیا. اچھا جملے میں ہی مزہ آیا, جو جملے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ عطا فرما دے, اس میں زیادہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مار لیا پالا سامنے ہی آ گیا ماشاءاللہ, مزہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. واہ واہ, دیکھیں پہلا ہی جملہ بھول گیا تھا, آپریشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارا دار و مدار حق تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہونے پر ہے. بس سلسلے گفتگو فرمایا کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد, زاہد, متقی, پرہیزگار ہو, لیکن اس کو یہ کیا خبر کہ میں خدا کے نزدیک کیسا ہوں. اس احتمال کے ہوتے ہوئے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیونکہ سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ خدا کے نزدیک اچھا ہوں, اور اس کی یقیناً کسی کو بھی خبر نہیں. پیا جس کو چاہے وہی سواگن ہو. ہاں اس پر ہمارے یہاں نہیں لکھا ہوا پیارے شیخ میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک میرے محسن جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا, فرمائیں کہ حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک دلہن کو تیار کر رہے تھے, اس کے ناک میں زیور جو ہے وہ ہل رہا تھا, جھلنی کہتے ہیں اسے. سہیلیاں تعریف کر رہی ہیں, دلہن رونے لگی. کہ ہم آپ کی تعریف کر رہی ہیں آپ رو رہی ہیں. تو یہ پڑھا یہ اس نے شعر پڑھا, جھلنی گڑاوا تو پیا اپنے منا سے, پیا من بھاولا یا کہ نہیں. اے سہیلیوں میں نے اپنے پسند سے زیور بنایا ہے, آپ کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر تعریف کرے تو مزہ ہے, وہ قبول کرے تو مزہ ہے. کیسا؟ حضرت فرماتے تھے پیارے شیخ العرب اللہ جب رحمۃ اللہ علیہ, یہ عورت تو ہم سے بھی چالاک نکلی, وہ تو نزول ہوتا ہے اللہ والوں کا, ہم سے بھی چالاک تیز نکلی ماشاءاللہ. تو ہم کیسے بفر رہے ہیں, پھر کیسے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اپنی بات کر رہا ہوں نا. تو فرمایا کہ پیا جس کو چاہے وہی سواگن ہو, بالخصوص اس حالت میں کہ قلب کا حال بھی ہر وقت بدلتا رہتا ہے, پھر کیوں کر اطمینان ہو. ہمارے دوست نے یہ جملہ سنا, یہاں نہیں لکھا ہوا کہ قلب نکلا ہے انقلاب سے, کسی وقت بھی انقلاب آ سکتا ہے. ہم تو علماء سے پوچھیں گے کہ یہ حدیث پاک کیا یہ اسی طرح ہے کہ رات کو ایمان کے ساتھ سوئے گا, صبح کو ایمان نکلا ہوا ہوگا؟ کہیں گے ہاں. تو انقلاب آ گیا نا دل پر. اتنی نیکی کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں, اور 2 دن سے مسلسل ان کو سمجھایا جا رہا ہے, اور اشارہ کیا پہنچ گئے. اللہ نے فضل فرمایا, بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ زخم جلدی نہیں بھرتا. جس خوبصورت لڑکی جو تھی, اب ایسے ہی کوئی ہو اور نظر روک لے اپنی, وہی جھٹکا لگے تو پھر وہ زخم بھرے گا. آسان نہیں ہے. یہ 6 سال کا تقویٰ آدھے گھنٹے میں رگڑا دے دیا ہم لوگوں نے, پھر کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی, جو اثر کے بعد بیان ہوا تھا. فرمایا کبھی فرشتہ میری نیکی پر رشک کرتا ہے, کبھی فرشتہ میری نیکی پر رشک کرتا ہے, اور کبھی شیطان میری ناپاکی پر ہنستا ہے.
پھر ایما چو سلامت بلب گور برے ایسن تو بری چستی و چالاک ایما. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھیا نے تعریف کی، یہ شعر پڑھا کہ بڑھیا میری کیا تعریف کرتی ہے. جب سلامتی کے ساتھ قبر میں جاؤں تب بات ہے. حضرت والا کے ایک خادم ایئرپورٹ پر گئے تو سیدھے ہاتھ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے سلام کیا. حضرت کے خادم نے قریب آ گئے. کب میں تھوڑا جھجک رہا تھا قریب آنے سے، تو سلام کی وجہ سے میرا دل مطمئن ہو گیا. اچھا جی ماشاءاللہ. پھر بات چیت شروع ہو گئی. پھر حضرت کے خادم کو ایک آدمی آ کے پاڑ پاڑ کے گھر کے دیکھ رہا تھا. اب وہ بہت مالدار رئیس ایئرپورٹ پر، یو کے کی فلائٹ، مالدار اور شیو کیا ہوا، مہنگے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ساتھ میں ایک اس سے بڑی عمر کا وہ بھی اسی طرح. تو جب حضرت کے خادم کو اٹھنا ہوا تو اللہ نے شیخ کے صدقے توفیق دی، وہ آگے بڑھ کر ان سے ملا تو وہ فوراً اٹھ کر آ کر انہیں گلے لگا دیا. کہا میری اتنی حالت جھجک ہو رہی تھی، اتنی جھجک ہو رہی تھی، لیکن تم سامنے آ گئے تو میں تو حیران ہو گیا. اور پھر کہنے لگے ایک فوٹو ہو جاوے. ہے جی، جیسے سکر ایئرپورٹ پر ہوا تھا، ایک فوٹو وہاں کے بڑے افسر تھے وہ آ گئے تھے ملنے کے لیے، تو ایک ہمارے دوست سے پوچھ رہے تھے ایک فوٹو ہو جاوے. کہا بھائی یہ بات مت کرو. تو انہوں نے کہا ایک فوٹو ہو جاوے. تو حضرت کے خادم ہنسنے لگے کہ حرام تھا تو نہیں بولیں گے اس وقت نئے آدمی کو، ہے حرام. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ علماء کسی بات پر جواز کا فتویٰ دیں، کچھ عدم جواز کا فتویٰ دیں، اور کوئی ضروری اور واجب نہ بتلائے. دل میں کھٹک ہوگی، چھوڑ دو کھٹم کا کام، اپنے اکابر ثلاثہ دیوبند کے طریقے پر چلو. کتنی نصیحتیں اس کے بارے میں. ہم تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظ کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کا نام لے کر بتاؤں کہ انہوں نے حضرت مجدد کے لیے کیا فرمایا. موجود بھی ہے میرے پاس، لیکن ظاہری بات ہے پھر بات تو پر چلتی ہی چلی جائے گی. تو وہ جو دوسرے بیٹھے تھے نا، اس نے کہا یہ فوٹو والے نہیں ہیں، یہ لوگ جان پہچان کچھ بھی نہیں، کہ یہ فوٹو والے لوگ نہیں ہیں. پھر انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا حضرت کے خادم کو. دن ٹی وی چینل، دن میرے خیال میں دن ہی بتا رہے تھے، دن ٹی وی چینل. کھڑے کھڑے بات سنتے ہوئے، اس کی حضرت والا کی بات سنتے ہوئے اس کی حالت خراب ہو گئی. کھڑے کھڑے کون؟ دن ٹیلی ویژن کا بڑا وہ. تو اب سلام میں پہل کی فکر کرے آدمی. ہم تو دیکھتے اچھا مالدار ہوگا، اپنے جگہ کا مالدار ہوگا، ہم کیوں اس طرح کریں. آج آپ کے سامنے صاحب آئے، کیا آپ کے سامنے کہا کہ میرے والد صاحب بوڑھے نکل رہے تھے مسجد سے، تو حضرت کے خادم نے آ کے سلام کیا پہلے. والد صاحب حیران ہو گئے. کبھی تو ہم سفر پر جا رہے، واپس آ کر پہلے اس سے ملیں گے. دیکھو آپ، سلام میں پہل تکبر سے بری آدمی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے اخلاق عطا فرمائے. قریب جب کریں گے نا، جب ہم بھی اللہ کے قریب ہوں گے نا، جب خود ہی قریب نہیں ہے تو کیا ہوگا. ہم کیوں فوٹوگرافی کے چکر میں جائیں بھائی. آپ جس بھائی سفارت کا ہے پاکستان کا کینیڈا میں، وہ پاکستان کے رولز بتائے گا، بیگیج رولز یا امپورٹ پالیسی، یا فلانے پر ٹیکس لگ گیا، یہ شیمپو وغیرہ بینڈ ہو گئے، یا وہ کینیڈا کی بتائے گا یا امریکہ کا بتائے گا. تو شیخ جس کو اجازت دیتا ہے یہ سفیر ہے. اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے ہلے گا نہیں ہے. فرمایا دو باتیں ہوں تو اجازت دی جاتی ہے. ایک تو وہ الگ ہے عمل، استخارہ، دعائیں. نمبر ایک، پانی کا خلیفہ کون ہے؟ یہ خلافت نہیں سمجھنا. قائم مقام کون ہے؟ مٹی ہے نا. کیوں؟ ہر وقت پانی کے ساتھ چپکی ہوئی. نمبر دو، ناک صاف کرو، استنجا کریں، بلغم پھینکیں. مٹی کچھ نہیں کہتی. فرمایا اللہ سے مانگ کر اس کو اجازت دو جو ہر وقت شیخ کے ساتھ پوچھتا رہے، عمل کر کے اطلاع کرتا رہے. نمبر دو، اس میں تواضع، عاجزی، انکساری ہو، مٹنا ہو. جو بولے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. یہ سب کو صلاحیت ہے. میرے پاس کی صلاحیت ہے یہ اللہ والا بننے کی، لیکن صلاحیت استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بس ظاہر پر واہ مل رہی ہے، اس کو واہ میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. کہاں بھائی ہم بھی ایسے ہی ہیں، نعوذ باللہ. اب دیکھیے کیا آج بھی آ رہا ہے. کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوگا. ایک شخص نے مجھ سے یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے. میں نے کہا کہ یزید پر لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے
جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے بدتر ہو کر نہ مروں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا وقت اس میں کیوں ضائع کرتے ہو, تلاوت کیوں نہیں کرتے, دعائیں کیوں نہیں کرتے, بس ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں یا فلانے چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی خبر ہے نہیں, دوسری کی خبروں میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوا یعنی خاتمہ بس صحیح نہیں ہوا تو یزید یہ نہ کہے گا کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی. سو اس کا ابھی تک کچھ پتا نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوگا. جیسے آپ یہ شفقت بتا رہے تھے بار بار 4 شرطوں کے توبہ, یہ اب جو مضمون ہے شیخ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین. مضارع دو حال, اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. یہ جملہ 6 دن میں شاید 12ویں مرتبہ عرض کر رہا ہوں, اتنا مزہ آ رہا ہے, لیکن دل میں نہیں اتر رہا نا. مسئلہ تو یہ دل میں نہیں اتر رہا, اس لیے بار بار تاکہ دل میں میرے اتر جائے. فرمایا کہ توبہ ہے نا, اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے توبہ قبول, چھٹی نہیں, اللہ محبوب بناتے ہیں نا. جملہ سننا ذرا, اس دن بھی لوگوں نے گواہی دی کہ آسمان کی عطا ہے یہ جملے. فرمایا کہ جب تک دائرہ توبہ میں رہو گے, یعنی 70 دفعہ بھی گناہ ہو جائے تو توبہ, جب تک دائرہ توبہ میں رہو گے اس وقت تک دائرہ محبوبیت میں رہو گے. دیکھنا ایمان تازہ ہوا یا نہیں ہوا, یعنی توبہ کے بغیر نہیں رہنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے بھائی توبہ کے بغیر نہیں رہنا. کاملین میں نہ اٹھے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے, اور تائبین بھی کاملین کے درجے میں آ جاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے, بتائیے. اگر مجدد نے فرمایا توبہ کرنے کا نقصان کیا ہے, کیا کرتا ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, تو معاف کرنا ہے جب تو فرما رہے ہیں. ابا کو معاف نہ کرنا ہو تو کیوں اپنے دوست سے کہے گا کہ منع سے کہو مجھ سے معافی مانگے. معاف کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کو, قرضہ تھوڑی ہے کوئی. آئندہ بھی معافی مانگنا. آپریشن ہو گیا کہ آئندہ بھی ہم کوئی معصوم نہیں ہوں گے, آئندہ بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں اللہ کی بات مانیں گے نا استغفروا ربکم, اپنے رب پالنے والے سے معافی مانگو. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا ہے نا, فضلاً احساناً, کرم رحم فضل, پتہ نہیں کس کس نعمتوں کے ساتھ. اللہ ہمارا کوئی قرضہ تھوڑی ہے. سنیں ذرا دوبارہ جملہ, جب فرمایا جب تک ہم دائرہ توبہ میں رہیں گے, یعنی گناہ ہو گیا یا کر لیا, گناہ کرنا نہیں ہے ویسے, ہو گیا توبہ کریں گے, تب تک دائرہ محبوبیت میں رہو گے. سنیں آگے, جیسے ہی دائرہ توبہ سے نکلے دائرہ محبوبیت سے بھی نکل جاؤ گے. توبہ میں کیا مسئلہ کیا توبہ میں بھائی, یا ربی معاف فرما دیجئے. وہ جب آئینے میں شکل دیکھتے نا, ارے واہ بابا چھا مجھے شکل ہے, نور ورثے پہ بابا, نور ٹھکا دے ورثے پہ بھائی. ہاں نور دما کے بھی مار رہا ہے جی. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ گورا ہے نا, تو نور کا پتہ کر رہا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھیں گے نا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی چمڑی اجلے دل کو لایا ہوں, اجلی چمڑی کالا دل یہودی کو پھینک کر آیا ہوں. اے ابو بکر کاش میرا حصہ اس میں لگتا. آپ فیصلہ کر لیں, اگر چمڑی سے نور بنتا ہائی ہے جی, انگریز ایسے بولتے ہیں نا اردو ہائی, تو سب سے پہلے برٹشر, امریکن, کینیڈین, جیپنیز یہ جا کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ سارا نور تو اپن کے پاس ہے, یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش انڈیا بعد میں, پاکستان بنگلہ دیش انڈیا والے کیا بیچے ساولے, یہ سارا نور تو ہم نے لے لیا, تو کیا اللہ کو کریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر اللہ نے تھوڑا ایسا چہرہ دے دیا تو اس پر نخرے نہیں کرنا ہے کہ بڑا. کسی نے اگر کہہ دیا کہ حضرت میں خواب دیکھ رہا تھا آپ طواف پر طواف کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, کھانا کا بس نور آپ پر ٹپک رہا ہے, اللہ نے میرا مقام دکھا دیا, بکرا کدھر ہے بھائی, ہے جی. حضرت مجدد آگے کی بات سنیں مزہ آئے گا. جعلی آدمی تھا, مصنوعی سیارہ, اینٹ میڈل ڈالڈا, ٹھیک ہے نا. وہ اس کا مرید آیا کہ حضرت رات میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ خواب بتا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میری 10 انگلیاں غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہیں ناپاکی کے اندر. جس کو عورتیں ناراض ہوتی ہیں کہ یہ پخانے کا کیوں کہتا ہے, پوٹی کہنا چاہیے. تو پوٹی کا مطلب ہی تو پخانا ہی ہے, اور کیا ہے. کہ چلو ہم رعایت کرتے ہیں خواتین کی, ناراض نہ ہو جائیں بھائی, ہے ویسے پخانا. انگریزوں کے بچوں کو پوٹی کا مطلب نہیں پتا کہ کیا ہے, خواہ مخواہ سوسو. ارے سوسو کیا ہے بھائی؟ ارے کہ اصلی ہم رعایت کرتے ہیں خواتین کی, ہم پخانا آج سے بولتے نہیں. ہاں جی, ہے ویسے پخانا ہے جی.
یہ بادشاہ بھی ہے تو 2 دفعہ بھنگی بنتا ہے اور 10 لگے تو 20 دفعہ بھنگی بنتا ہے. کوئی بھی موٹر ایجاد نہیں ہوئی ایسی ہے جی. بہرحال جی کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوٹی کا ذکر کہاں تھا بھائی ہے جی. جو لکھا ہے ہم وہی بولیں گے, لیکن چلو بول دیتے ہیں. کیا ہے کہ شیخ میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میری 10 انگلیاں پوٹی میں ڈوبی ہوئی ہیں, چلو خوش ہو جاؤ بھائی ہے جی. انگریزی جملے ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی زعفران کا نام لے رہا ہے بھائی, اللہ معاف فرمائے. تو حق اللہ نے میرا مقام دکھا دیا, جاؤ سب مریدوں کو بلا کر لاؤ, میرے مقام کو پہچاننے ہے جی. اس نے سوچا کہ کہہ دوں کہ مقام پر گولی ماروں کہ حضرت وہ آگے جو ہے کچھ اور بھی خواب ہے. میں چپ بڑا ہے, آگے کوئی خواب ہے, سب کو بلاؤں. حضرت سن تو رہے, چل سن خربوزے کا بچا, سب کو بلا کر لا. سب کو بلا کر لائے. کہاں بتاؤ خواب کا. بھائیوں اور دوستوں اینڈ بزرگوں, میں نے خواب دیکھا کہ حضرت صاحب جی میڈ ان ڈالڈا ہے, ان کی 10 انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میری انگلیاں پخانے میں نہیں پوٹی میں ڈوبی ہوئی ہیں. ہاں تو دیکھا میرا مقام پہچانو. تو کہا حضرت وہ آگے بھی تو خواب ہے نا. کہا آگے بتا کیا خواب ہے آگے. کہا آگے میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. کہا حضرت تیری کی نالائق نکل جاؤ سے. حضرت مجدد کیا فرماتے ہیں, فرمایا خواب سچا ہے تو داڑھی کے آڑ میں لوگوں کو دھوکے دیتا ہے, وہ تو اس سے شہد یعنی دین سیکھ رہا ہے, تو دنیا کا پخانا کھا رہا ہے. خواب سچا ہے, کیا بات ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی. خواب بالکل سچا اللہ نے دکھایا ہے. کیا ساری دنیا ہماری تعریف کرے تو ہمارا کام بنے گا؟ کیا نہیں بنے گا, واللہ نہیں بنے گا. ایک اللہ ہی ہے جو خوش ہو جائے, خاتمہ ایمان پر ہو جائے, تو پھر وہ اللہ سے لینا ہے معاملہ. کیا نصیحت ہے. میں میرے خیال میں 5ویں یا 6ٹھی دفعہ اس کو پڑھ رہا ہوں 8-10 دن کے اندر. اللہ کی رحمت سے دل میں اترے نا. اس سے پہلے 2-3 دفعہ پڑھا, کچھ سمجھ نہیں آیا. میں گانی نہیں کرتا تھا 5-6 مہینے سے. ایک دن دعا مانگی کہ اللہ سمجھ میں آئے نہ, دوسروں کو تو سمجھ میں آ جائے گا, پھر ان کی دعاؤں سے میری بھی سمجھ میں آ جائے گا. جمعرات کو اٹھا کے بیان کر دیا اس کو. اللہ کے کرم سے کچھ سمجھ میں آیا جی. جیسے عورتوں کی کانفرنس بھی نا, کچھ سمجھ میں آیا. عورتوں کی کانفرنس بھی کا آج کے بعد ہم کوئی کام نہیں کریں گے, سارے کام مرد کریں گے. سب نے نعرے مار دیے. انگریز کی بچی گئی شوہر کے پاس, ہسبینڈ ہے جی, ہنس بھی اور بینڈ بھی مار. ہسبینڈ آج کے بعد ہم کوئی کام نہیں کرے گا, جو کرے گا تم کرے گا. کا دوسرے دن میں نے دیکھا کہ شوہر نے سینڈوچ بنا کے رکھا ہوا تھا. کہا کانفرنس کامیاب گئی ہے جی. فرانس کی عورت شوہر کے پاس گئی, وہ تو مجھے نہیں آتا ٹوٹی جو بھی پانچ وہ بھی کر کے. کہا آج کے بعد ہم کوئی کام نہیں کرے گا, سارے کام تم کرے گا. کہا دوسرے دن دیکھا پیزا بنا ہوا تھا, کانفرنس کامیاب گئی. ایک خاتون میں بھی گھر گئی نا, میں نے شوہر سے کہا شوہر آج کے بعد تم کام کرے گا, ہم نہیں کرے گا. اور پھر پہلے دن تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا, دوسرے دن دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا, تیسرے دن ذرا سی بھائی آنکھ کھلی, جوتے کی وجہ سے پٹائی ہوئی, آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شوہر ڈنڈا لے کر اور ہاتھ میں کھڑے ہوئے. بڑے آئے مردوں کے برابر شانہ بشانہ چلے گی. تو پان کی پچکاری تو مار کر دکھا تھا نا. بڑا وہ ٹھیکہ لے لیا اسلام آباد میں بدماشوں کی کر کے میڈیا کو دکھایا. پاکستان کی 50 بے پردہ عورتیں ہیں, اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں, لیکن وہ دین سے محبت کرتی ہیں, اللہ سے روتی ہیں کہ اللہ ہمارا پردہ نہیں ہے, ہمیں توفیق عطا فرما. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بات ہے, یہ ایجنٹ دشمنوں کی مرد اور برابر ہے. تو پان کی پچکاری مار کر دکھا. چلو جب منی بس دوڑ کے ڈبل کر کے چڑھ کر دکھا دے ذرا, اور پھر رش میں ٹکٹ لے کر دکھا دے, میں مان جاؤں. ارے جو ٹکٹ لے چکا ہوگا دوبارہ ٹکٹ لے گا, ادھر ٹکٹ دے گا, وہ گڈو بدر کا ٹکٹ دے دے. دیکھو آپ مرد عورت برابر ہے. تو ایسا کر 6ٹھی منزل میں شٹرنگ لگا کر دکھا دے, شروع والی اس طرف والی شٹرنگ لگا کر دکھا دے, مان جاؤں گا تیری بات کو. کیا بیوقوفی کی باتیں ہیں بھائی, مرد عورت برابر. اللہ نے ایک انتظام کیا ہے, چل تو سریا موڑ کر دکھا دے, بس پیٹ کاٹ کے بچہ نکال دیا. یہ بھی کون کام کرے گا, چوکیدار بن کر دکھا دے, مان جاؤں تیرے کو. ذرا ڈنڈا ہاتھ میں لے کے خبردار ہوشیار. اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے آپ کو ساخت ایسی دی, آپ کو آواز ایسی دی, ماں بننے کی آپ کو صلاحیت دی. آپ کا ایک دودھ پلا رہی ہو, بچے کو ثواب مل رہا ہے. دودھ چھڑا رہی ہو, فرشتہ آ کر پڑھ لگاتا ہے اور کہتا ہے پچھلے تیرے سب صغیرہ گناہ معاف, جو اب کرے گی نیا کرے گی.
کتنے انعامات ہیں. حمل کی تکلیف برداشت کرنا, کتنے انعامات ہیں. یہ مرد عورت برابر برابر. باقی پوچھ بھی لیجیے گا, کچھ اور بھی باتیں بھی ہیں. کیا بات ہے, اللہ معاف فرمائے, مرد عورت برابر برابر. کیسے لسی کا گلاس پی کے دکھا دے 3 سانس میں, چل پنجاب والا گلاس پانی دے. عجیب بات ہے. اچھا سب چھوڑو, نسوار کا کے دکھا دے بس, باقی سب چھوڑو. ہم نہیں کہتے کوئی بات. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں کئی ملکوں میں کئی شہروں میں سن رہی ہیں, کراچی میں بھی, وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہماری ہمت بڑھتی ہے کہ آپ شہزادیاں ہیں. ایک خاتون نے پردہ کس میں شروع کیا پتا ہے, نوکری کس بات پہ چھوڑی, کہ میں نے کہا آپ تو شہزادیاں ہو, آپ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, گھر میں بٹھایا آپ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے, آپ شہزادیاں ہو. ماں ہے, دادی ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, ماشاءاللہ تلاوت کر رہی ہیں. دادی اماں جو ہے وہ گردن, بیٹی آج جو ہے چکن بریانی بنی تھی, ہاں تو ماشاءاللہ اچھا ہے نا, شہزادیاں ہو نا آپ بھائی, گھر کے اندر ماشاءاللہ حفاظت سے ہو. آپ کو کیا ضرورت ہے غلامی کرنے کی, مردوں کے جوتے اٹھانے کی, چاٹنے کی, آٹومیٹک لاک کے اندر کمرے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. شوہر کی خدمت ہوتی ہے, ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے. چند ٹکوں کے لیے ان کی غلامیاں کر رہی ہیں کہ کیوں ناراض نہ ہو جائے, کیوں ناراض نہ ہو جائے. اللہ معاف. اور ہم خود اپنے بہو بیٹیوں کو آزاد کر رہے ہیں, بیٹیوں کو نامحرم کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, پیٹرول اور بارود کو ساتھ کر رہے ہیں. ہمیں قرآن پاک حدیث پاک سمجھ میں نہیں آتا, شیکسپیئر کی تھیوری سمجھ میں آتی ہے. شیکسپیئر کے دادے کا بھی پتا ہوگا, شیکسپیئر کے پھپھا کا بھی پتا ہوگا, شیکسپیئر کے سانڈو بھائی کا بھی پتا ہوگا, سب پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کس طرح شہادت ہوئی ہے وہ پتا ہے ہمیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رونا پتا ہے جب اجڑی ڈالی گئی تھی, ہٹا نہیں سک رہی تھی, یہ نہیں پتا. نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. قرآن پاک صحیح ہے میری باپ بہن بہو بیٹیوں, میں اپنے لیے کہتا ہوں میرا صحیح ہے, آپ کا قرآن پاک صحیح ہے. انگریزی ایسے بول دیں گے کہ انگریز عورت ہی بے ہوش اگر گر جائے, ایسی انگریزی. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. اور جو بہو بیٹیاں گھروں میں ہیں اور لعنت سے بچی ہوئی ہیں موبائل سے, ان کا دیکھو وقت کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا ہوتی ہے, ماشاءاللہ ہمیں شرم آتی ہے. یہ زندگی اصل یہی ہے کہ بچے کو جنید بغدادی بناؤ, بیٹی کو رابعہ بصریہ بناؤ, اپنے قیامت تک کا صدقہ جاریہ بنائے. لیکن اسی چکر میں آ کر جو ہے گھروں سے بے گھر ہو رہی ہیں. بس پانچ 7 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے نا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. فرمایا تو اس کو ابھی کچھ پتا نہیں کہ خاتمہ کس سال پر ہوگا, بس اللہ ہی کی پناہ مانگے اور وہ مذہب رکھے. ایمان چو سلامت بلبے گور بریں, احسن دی بنی چستی و چالاکی ماں. بس اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈے اور رب کی پناہ ہی میں رہے اور دعووں کو مٹاتا رہے. ایک بڑے فاضل یہاں آئے اور مجھ سے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے. میں نے کہا کہ آپ تو خود عالم ہیں, میں آپ کو کیا نصیحت کروں گا. انہوں نے پھر اصرار کیا. میں نے کہا کہ مجھے تو بس ایک ہی سبق یاد ہے, اس کو دہرا دیتا ہوں, وہ یہ کہ اپنے کو مٹانا چاہیے. رونے لگے وہ, یہ جملہ سن کے رونے لگے. پورا دین کا حاصل یہ ان کا اس پر اچھا لکھا ہوا ہے, اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ رونے لگے. پھر حضرت اقدس نے حاضرین کو مخاطب کر کے بہت تاثر کے لہجے میں فرمایا کہ بس ہمیں تو چشتیوں کا مذہب پسند ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھڑکنا, جل جانا, کپڑوں کو پھاڑ دینا. ایسا سچ مجھ نہ کر دے میں چشتی ہوں پھاڑ دیا, جیسے جعلی لوگ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے, کپڑے پھاڑ دیے. اب وہ پریشان ہوتا ہے ننگا کیسے بھیجوں اس کو, 2 جوڑے اپنے دے دیتا ہے, 500 نہیں, 500 میں اتنا جوڑا بنتا ہے میرے خیال میں, 500 میں تو نہیں بنتا ہوگا نا. بہرحال 5000 ایک زیرو بڑھانے میں کیا ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کوئی. تو یہ مطلب نہیں اس کا. اور کیا چشتیوں کا پروانہ شمع اور گل نے مجھ سے یہی سیکھا ہے, پروانہ شمع گل نے مجھ سے یہی سیکھا ہے. حضرت فرماتے تھے دیکھو پروانے دیکھ رہے ہیں اور مرے ہوئے نا, پھر بھی آتے ہیں, آگ میں جل جاتے ہیں. اور کسی نے کہا یا پتہ نہیں کیا پروانے کا مطلب کیا ہے. پرواہ نہ, عاشق کا کیا مطلب ہے, پرواہ نہ. قاری یعقوب صاحب میرے محسن حضرت والا کی برکت سے اپنی مسجد میں بیان کراتے تھے, دبئی میں, بہت بڑی مسجد, اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. گجرات کے تھے, بہت محبت فرماتے تھے. ہم بیٹھتے تھے بیان کے بعد, بیان سے پہلے, تو مجھ سے پوچھا فیروز بھائی مسلمان کا مطلب کیا ہے. عالم, اتنا بڑا امام صاحب, میں خاموش, ادب یہی ہے.
فرمایا مسلمان کا مطلب ہے مسلسل مان. مسلمان کا مطلب ہے مسلسل مان. کس کی مان؟ ربا کی مان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مان. کیا بات ہے. یہ جو بزرگ آئے تھے ابھی مولانا عابد صاحب وہاں خیر المدارس کے 41 سال سے پڑھا رہے ہیں وہاں، اور فرمایا مجھے اتنا غم ہے، ایک نے بھی میری بات نہیں مانی اصلاح اور اس معاملے میں. تو وہ ادب یہی تھا، وہ بیٹھے تو انہوں نے سوال کیا کہ تو کون، تو کس کا؟ خاموش بیٹھے تھے ہم. تو کس کا؟ فرمایا خلوت میں جس کا. واہ 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 واہ، میرے خیال میں 30 دفعہ سے زیادہ بیان اللہ کرا چکے ہیں. تو کس کا؟ خلوت میں جس کا. خلوت میں فلم دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے تو نہیں گئے. خلوت میں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو کس کا؟ خلوت میں جس کا، یعنی اللہ کا. اور اگر خلوت نہیں تو سب ختم. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو وہ فرما دیتے مسلمان کا مطلب ہے مسلسل مان. فرمایا گجراتی تھے نا، فرمایا اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اے خلاص، اے خلاص. گجراتی تھے. نماز کا مطلب کیا ہے؟ نم آج نماز، یعنی کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے، عورتوں کی وقت پہ نماز. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں نا، اللہ معاف فرمائے. جب مانتے نہیں ہیں تو تباہی ہوتی ہے پھر جناب. سبحان اللہ. تو حضرت نے یہ شعر پڑھتے تھے، پروانے کے لیے فرماتے تھے کہ کمال عشق تو ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مر جانا. ہائے افسوس اس رات سے واقف نہیں پروانے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گناہ نہیں کیا تو نفس مرا، اور جی گئے یعنی کہ نیکیاں کی تو روح کو طاقت مل گئی. یہ مطلب ہے. دیکھو نا، تصویر کے لیے ضد کرتے ہیں، حرام کام ہے. پھر اللہ کے گھر میں حرام کام کرنا، بعض تو چھپ چھپ کے نکالتے ہیں. 2 دفعہ پکڑے گئے ابھی قریب کچھ وقت پہلے. میں نے کہا آپ لے رہے ہیں، جب ہم فوٹو نہیں کھنچواتے، جگہ جگہ لکھا ہوا آپ چوری چوری فوٹو کھینچ رہے ہیں. الحمدللہ ساتھی بیٹھے رہتے ہیں، آس پاس دیکھنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بیان سن کر ایک یا 2 لوگ تھے، انہوں نے خود ہی ڈیلیٹ کر دیا کہ بتایا کہ ہم نے چھپ کے بنائی تھی، لیکن یہ آہا سن کر ہم ڈر گئے. آ جائے گی آسمان پر ایک حرام کام، وہ بھی مسجد میں. آپ دیکھو ایک گناہ کر رہا ہے آدمی، باہر مسجد میں کرے تو، مسجد نبی میں کرے تو، صلی اللہ علیہ وسلم خانہ گواہ میں کرے تو، دونوں کے برابر نمبر ملیں گے گناہ کے. کیا ایک آدمی گناہ کر رہا ہے رمضان میں کرے تو، شب قدر میں کرے تو، سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور ایک روایت ہے بس کہا جائے گا جان بھی ڈال. اس کے اندر کون سا کمال کر دیا فوٹو کھینچ کر اپنے بہو بیٹی کو دکھاؤ گے. پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں باہر نکلا، کڑک ساتھی ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ، بھاگے ہوئے گئے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کچھ جملے کہے، اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. کہ بھائی آپ فوراً ڈیلیٹ کریں ورنہ یہاں بغیر اجازت کے تصویر جرم ہے، میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ بحث نہ کرو، وہ خود ڈیلیٹ کر دے گا، ورنہ ہمارے ساتھی نہیں چھوڑیں گے. ڈیلیٹ کر دیا. اس وقت ایسے سختیاں نہیں تھی تو ہوٹل میں تھوڑی دین کی بات ہوتی تھی. وہ آ گئے، بنگلہ دیش کے تھے. دوسرے تیسرے بیان کے بعد کہا کہ بھائی تم اتنے مووی پر سختی کیوں کرتے ہو؟ ہماری سختی نہیں ہے. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اور ہم سامنے بیٹھے ہیں نا، پھر آپ فوٹو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ آپ خاموش. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے، مختصر کروں گا نا، وقت کم ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ میری تصویر مووی جو بنائیں گے اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو دکھائیں گے؟ کہ اس لیے تو بنا رہا ہوں. ان کا مجھے دیکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ کہ کیا مطلب؟ آیت سن لیں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ہم مردوں کے لیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دے، بدماشوں سے نہیں. اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزہ، خالازہ، تیازہ، پھپھیزاد. فیس بک کہاں سے آ گیا؟ ارطغرل کا بدماشی کا ڈرامہ کہاں سے آ گیا؟ فنی ویڈیوز کہاں سے آ گئی ہیں؟ کارٹون کے لیے پورے دنیا سے کوئی فتوا لا کر دے جائز ہے، حرام کا فتوا ملے گا. حرام کا ویڈیو گیم کتنا وقت لگاتے ہیں؟ درود شریف پڑھا، کلمہ شریف 100 دفعہ پڑھا. حدیث پاک ہے جو روزانہ 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکائیں گے. میں نے کہا بھائی اب آگے سنیں آپ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں من تقییزیہ ہے، نیچی رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. کھل کر اللہ سمجھا رہے ہیں. کون؟ دیور جو موت ہے بھابھی کے لیے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. حدیث پاک. جناب دیور، بہنوئی، نندوئی،
خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد، کہاں سے میری ماں بہن بہو بیٹی ہو جو اتنا سن رہی ہو تو کہاں سے فیس بک اور یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ یوٹیوب سب سے، کئی لوگوں نے اس پر توبہ کی کہ سب سے پہلے یوٹیوب اور فیس بک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی گئی، اور ہمارے ہر سیکنڈ میں مسلمانوں کے لاکھوں ڈالر وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور یوٹیوب اور فیس بک اس میں بچنا گناہ سے آسان ہے جو اپنے بیوی اور بیٹیوں کے بڑے موبائل دیے ہوئے ہیں۔ جو خاتون نامحرم کو دیکھے گی رات دن شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اور شوہر بھی اچھا نہیں لگے گا، بڑے جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں میاں بیوی کے، پسند نہیں آ رہے ہیں، اور شوہر صاحب دیکھ رہا ہے لیلا کو دیکھ رہا ہے، ٹیڈیوں کو دیکھ رہا ہے، یا تو 3 بچے ہو گئے وہ دیکھ رہا ہے 18 سال 20 سال جو بھی ہے، ہم کو نہیں پتا، ظاہری باتیں بھوڑی تھوڑی لیں گے۔ یہ ارطغرل کا ڈرامہ جو ہے یہ بتاتے ہیں، جو میں نے ان کو کہا بھائی ان کو مجھ سے پوچھے اس ڈرامے کا، میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ڈرامہ بنانا چاہیے۔ 100 سال کی بوڑھیاں لے آؤ، گال پچکے ہوئے ہوں، دانت باہر ہوں، آنکھوں سے کیچڑ نکال رہا ہے، 11:15 کا نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے، ناک پکوڑی جیسی ہے، ہونٹ یہاں سے کٹا ہوا ہے، دانت ٹوٹے ہوئے، زبان ایسے نکال رہی ہے، منہ ایسے زبان نکال رہی ہے جی، اور کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا آج لقب ہے نانا اور نانی کا، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ جوانی کا، 100 بڈھے لے آؤں، بڑا ارطغرل کا ڈرامہ چلے گا، بچہ لٹھیا ہاتھ میں لیے ہوئے گردن آئی لو یو، دت تیری کی آئی لو یو کا بچہ، یہ کرو پھر وہاں کون دیکھتا ہے فلم؟ یہ لڑکیوں کے لیے دیکھتا ہے۔ کرکٹ کون دیکھتا ہے؟ فتوا لو، اسٹیڈیم میں کرکٹ دیکھنا کیا ہے، اور اس پر میچ کا کرکٹ دیکھنا، 70 بہو بیٹیوں کا دیکھنا یہ کیا ہے، پتا کرو نا۔ ایک صاحب نے توبہ کی، پھر شروع کیا، میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہا اصل میں آسٹریلیا میں یا پتہ نہیں آسٹریلیا میں کہاں پر وہ کرکٹ میچ ہے، اس میں میچ کم دکھاتے ہیں، بے حیا عورتوں کو زیادہ دکھاتے ہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں، تجھے مل جائے گی؟ کہا نہیں، تو پھر کیا کو دیکھتا ہے بھائی؟ اپنے دل کو تڑپانا، للچانا، کلپانا کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ سے ناشکری ہوتی ہے، یا اللہ اپنی بیوی کیسی دے دی، یا اللہ وہ فیس وہ نہیں ہے، ناک کی اٹھان وہ نہیں ہے، وہ تو بھائی تھی نا، اب تو 3 بچے ہو گئے نا، کوکو کولا کی بوتل ہو گئی، 5 بچوں کے بعد 20 لیٹر کا کین ہو گئی، اللہ نے سفارش کی ہے، اب محبت کر کے دکھاؤ ثواب کتنا ملے گا۔ اب جو ہر وقت لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو بہو بیٹیاں مجھے دیکھیں گی تو شرمگاہ کی ان کی حفاظت ہوگی، صاف بول دیا بھائی قرآن پاک کی بات ہے، کسی مولانا کی بات نہیں ہے، میری طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا جب سفید داڑھی والے کو دیکھے گی تو کالی داڑھی والے کو نہیں دیکھے گی، بغیر داڑھی والے کو نہیں دیکھے گی، پھر دیور وغیرہ شرعی پردے ختم تو اللہ کے احکامات کی دھجیاں نہیں اڑیں گی۔ اس نے ایسا پتہ نہیں کیا کیا کہ اب تک جتنی تصویریں سب ڈیلیٹ، بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا پوری بات سنو بھائی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین نے نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، تو زنا ہوگا نا اگر میں نامحرم کو دیکھوں گا یا نامحرم مجھے دیکھے گی، آنکھوں کا زنا ہوگا نا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بغیر شرعی عذر کے نامحرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ پکی بات ہو گئی، بس ختم بات۔ اب کیا بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب چلتے چلتے جناب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مذاق تھا۔ اب آگے بات، چنانچہ اب تکبر غائب ہو جائے گا اگر دل میں اتر جائے تو، اکڑ بڑائی غائب۔ ابھی جو حسن میں فرض کرو 30 سال پہلے جو حسن میں نمبر 1 آئی ہو، اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ جو ملکہ مری ہے بیچاری نہیں بولوں گا، طنز میں کہہ رہا ہوں، مری ہے، اس کی ٹکٹ کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، یو کے کا ٹکٹ دیکھو سرائی دار گردن میں، اب جا کے دیکھو تو قبر میں لیٹ چکی ہے جی۔ کتنی حسین لڑکی ہو مرے گی، چاہے بوڑھی ہو کے چاہے جوان ہو گیا، حسین لڑکا ہو مرے گا، جوان بھی مرتے ہیں۔ پھر قبر پر جاؤ، اس کو جس سے کہا تھا تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، پھر یہ شعر پڑھو گے، چھلنا لے کر جانا، یہ شعر پڑھنا پڑے گا۔ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ کہاں اپنا دل دیتے، دل کس نے فٹ کیا، کس طرح فٹ کیا رب نے؟ گندا پانی گندا خون، پھر اللہ نے اس بون کو جمایا، تفسیر دیکھنے معروف القرآن، پھر لوتھڑا بنایا، پہلے اس کو ٹپکایا اس کو لکوڈ کو، پھر اس کو جمایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر اس پہ ہڈیاں آئی، پھر اس پہ گوشت چڑھا، پھر اسکن آئی، ایک رات کا اندھیرا، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، اور ایک ہمارے جسم کے اندر کا اندھیرا، اور اللہ دل فٹ کر رہے ہیں۔ تو دل کس کو دیں، حسین کو دیں یا خالق کے دل کو دیں؟
اے دل تیرے سامنے سوال رکھا ہے، تیری مانوں یا خالق کے دل کی مانوں؟ ایگزام ہال میں ہم لوگ اس وقت فیل ہو رہے ہیں صبح سے رات تک، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ظالم. جو ای میل کے ڈھیر ہوتے ہیں، ڈھیر یہاں صبح سے، اور خطوں کے الگ، لوگوں کا آنا الگ. مختصر ہی بول سکتا ہوں نا. اب ایک خاتون کی بات نہیں بتا رہا، ایک خاتون ایسے ہر 15 دن کے بعد ہوتا ہے میں خودکشی کر لوں. ایک عورت کی بات نہیں بتا رہا، خودکشی کر لوں، گھر سے بھاگ جاؤں، لڑکوں سے باتیں کروں اور گندی فلمیں دیکھوں. اللہ کی بندی کیوں کا شوہر بات ہی نہیں کرتا. میری جائز خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ میں تو گھر سے بھی نہیں نکلتی، لڑکیوں میں لگا رہتا ہے بس. فیس بک، یوٹیوب، باتیں کرنا، اور ہنس رہا ہے، اس کی تصویریں دیکھ رہا ہے، اور تو کہا میں تو جل رہی ہوں. تو خودکشی کرنے کا حرام ہے نا، کتے کی موت مرنا، اور قیامت تک ایسا ہی عذاب دیا جائے گا، اور اس کو پرواہ ہی نہیں. اللہ نے نعمت دی ہے. ایک حدیث پاک اس معاملے میں ایسی ہے، دوسری عورت کو دیکھنا یا غلط تمنا کرنا، آج تک حدیث پاک بیان نہیں کیے، وہاں بیان کیے، یہاں نہیں کر سکتا بیان. لیکن سن کر نا کان پکڑ لیں گے، نہیں بول سکتا. میں اتنا اشارہ دے سکتا ہوں حدیث پاک کا. اگر کسی عورت کا تیرے دل میں خیال آ رہا ہے مفہوم، اور اس کے ساتھ جاتی کا خیال آ رہا ہے، یہ سوچ لینا، اور یہ جملہ پوچھ لیجیے گا حدیث پاک کا کیا ہے، یہ سوچ لینا. نہیں بتا سکتا یہاں پر میں. کھل کر سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا؟ کوئی ہے؟ کوئی ہوگا؟ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. ہم تو فالو نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ فرما یرجو اللہ، نمونہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نمونہ اس کے لیے جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں، نمونہ اس کے لیے جو اللہ کا نام لیتے ہیں. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اور یہ نہ کہو کہ میں ان سے بہتر ہوں. بڑا عجیب و غریب مضمون ہے. بس اختتام پر جا رہی ہے. اب ٹرین جو ہے وہ پلیٹ فارم پر رکنے والی ہے. یہ ہو سکتا ہے حیدرآباد سے آگے نکل جائے، نہ رکے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا، رکنے والی ہے، نہ رکے تو. اس لیے یہ نہیں کہنا کہ حیدرآباد پہنچ گئے. حیدرآباد والوں آج اکثریت حیدرآباد کی ہے، اس لیے ووٹ زیادہ ان کا ہے. لیکن ادھر ڈیموکریسی تھوڑی ہے ووٹ پر چلے گا. ایک گاؤں میں 50 نیک ہیں، 450 چمپو ہیں، چمپو ہیں، گڑبڑ والے ہیں. ٹھیک الیکشن ہوا، کون جیتے گا؟ بے نمازی، کھرا پینے والے، چرس پینے والے. ہے جی دو چرسی آپس میں کہہ رہے ابے یار اب تو پاکستان میں بھی چرس جو ہے ملاوٹ والی مل رہی ہے بھائی. ارے نسوار کا دھواں اندر سے نکل رہا بھائی، ملاوٹ ہو گئی. تو کیا کریں؟ کہ امریکہ میں چلتے ہیں، وہاں بالٹی بھر کے پیتے ہیں لوگ، اصلی ملتی ہے. ابے جائیں گے کیسے یار؟ کا صدر میں وہ ہے نا پوسٹ آفس بڑا والا، جی پی او بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہاں بڑے بڑے لیٹر باکس لگے ہیں. ایک پر لکھا ہے ڈومیسٹک، ایک پر لکھا ہے انٹرنیشنل. وہاں چلے گئے اور انٹرنیشنل ڈبہ تھا، اس میں گردن ڈال دی اندر. تھوڑی دیر کے بعد کہا ابے یار اتنی دیر ہو گئی پہنچے نہیں. کہ بھائی امریکہ دور ہے، صبر کر بھائی. پولیس والے وہاں سے گزرے. کہ یہ کیا کر رہے ہیں بدماش بھائی؟ ان کا شوز آپ کو پتا ہے کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ وہ لے کے دوڑ دوڑ مارنا شروع کر دیا. گا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہ پاسپورٹ میں مہرے لگ رہی ہے بچہ ہے جی. یہ ڈرگس اس پر بیان نہیں کر سکتا ابھی اس وقت. مسلمان اور ڈرگس، گدھے کا پیشاب، شراب، مسلمان. حضرت سے کسی نوجوان نے کہا کہ مجھے دوست دعوت دے رہے ہیں، ہم نے فلیٹ کرایہ پر لیا ہوا ہے، تو زنا فری کا ہے، شراب فری کا ہے. حضرت نے فرمایا ان کو جواب دو کہ دوست یاد رکھنا حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. پھر فرمایا میرا شعر پڑھ دینا، تیرا زنا اور شراب اگرچہ ہے فری کا، تیرا زنا اور شراب اگرچہ فری کا، ایمان نہیں ہے میرا فری کا. کیسا؟ ماشاءاللہ. اب سنیے تو دیکھیے باوجود یقینی افضل ہونے کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بطور روایت بالمعنی کی شرح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری معراج کو حضرت یونس علیہ السلام کی معراج پر ترجیح نہیں. اوپر یا نیچے جانا یہ قرب نہیں، بلکہ قرب حق یہ ہے کہ اپنی ہستی کو قید خانے سے آزاد کر دیں، یعنی گناہوں کے قید خانے سے آزاد کر لیں. آگے سننا مزیدار بات ہے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو ان کا یہ پستی کی طرف جانا بھی معراج ہی تھا. معراج ہی تھا یہ پستی میں جانا، کیونکہ حق تعالیٰ طاقت بہت بڑی طاقت ہے. لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نیچے کی طرف، اس لیے حضور کی معراج بوجہ اقربیت کی افضل ہے. یہ تو جب کہہ سکتے تھے
جب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ بیچ میں ہوتا، وہ تو ہر بات سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اس کی نسبت جیسے اوپر کی جہت ہے ویسے ہی نیچے کی جہت ہے. اس واسطے کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پستی بھی معراج ہی تھی. غرض دونوں حالتیں معراج ہی تھی، ایک معراج اوپر کو تھی، ایک نیچے کو تھی. اب آخری مضمون انشاءاللہ تعالیٰ ایمان اللہ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے میرے دل میں ہم سب کے دل میں اتار دیں. اس سلسلے میں حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت مولانا فخر الحسن گنگوئی کی روایت سے نقل فرمائی کہ جب بخاری کے درس میں یہ حدیث آئی تو شاگردوں نے یہ اشکال پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام سے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے یقیناً افضل تھے، شفاعت آپ کے ہاتھ میں، اور اللہ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور معراج آسمان کی ملی، سارے آسمانوں کی سیر کی، جنت کو دوزخ کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا. حوض کوثر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملے گی تو افضل ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں نا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا، غور کرنا، اس کی جو مٹی ہے نا، جنت سے بڑھ کر، ساتوں جنت سے بڑھ کر، کعبہ شریف سے بڑھ کر، عرش کرسی سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر وہ مٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے ہیں؟ پتہ نہیں ہے نا ہم لوگوں کو ان باتوں کا نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے تو چادر مبارک ہٹا لیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی لگ جائے. اب کیا بس وقت کو بس دیکھ رہا ہوں، ابھی 3-4 منٹ باقی ہیں، مضمون بھی اتنا نہیں. جب افضل ہیں فرمایا سوال کر سکتے ہیں شاگرد، یہ لیکچر ہال نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں کوئی کھڑے ہو کر سوال کریں، نہیں، یہاں سوال نہیں ہے. سوال کی جگہ وہ ہے صبح 9 بجے سے لے کر عشاء کی اذان تک جتنے اشکالات لے آئے ہیں. اور یہ کہنا کہ قرآن پاک حدیث پاک سے ہٹ کر ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہٹ کر ہو تو آپ بتا دینا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہٹ کر ہو تو بتا دینا، اور جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کوئی ایسی بات کر دے اپنی ایمان کی بھی خیر منا لے وہ، جی اللہ پوچھیں گے بھی نہیں ہم سے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا کہ مجھے افضل مت کہو حضرت یونس علیہ السلام سے؟ سنیے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی تو افضل ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. دیکھیں مفتی صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہی تو افضل ہونے کی دلیل ہے. اور پھر جو افضل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھا کرتے، وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ میں افضل نہیں. طلباء نے پھر اشکال کیا، مولانا نے پھر سمجھایا، لیکن انہوں نے پھر عرض کیا حضرت اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب دیکھیے آپریشن شروع ہو رہا ہے دل کا. پھر مولانا نے دوسری قوت سے کام لینا چاہا. فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو، اپنے سے افضل یا کم تر؟ سب نے کہا حضرت چھ نسبت خاک را با عالم پاک، خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، فن کے امام ہیں، تو آپ تو افضل ہیں نا. اچھا جی. فرمایا کہ انہوں نے کہا ہماری حقیقت حضرت کیا ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پھر فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ پہلے کیا فرمایا کہ میں افضل ہوں یا نہیں ہوں؟ سب نے کہا سیدھی سی بات ہے افضل ہے، بخاری کے استاد ہیں آپ، بخاری شریف، مشکات شریف اور جناب کیا ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف، پتہ نہیں کیا کیا، آپ کو تو زبان نہیں آتے سب چیزیں. اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے کہا آپ سچے ہیں ماشاءاللہ. پھر فرمایا کہ اگر میں کسی بات کو قسم کھا کر کہوں تو پھر تم مجھے سچا سمجھو گے؟ کہا جب تو اور بھی آپ کی بات کا یقین کریں گے. جب سب سے اقرار کرا چکے تو فرمایا لو اب میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے ہر شخص کو اپنے سے 1000 درجے افضل سمجھتا ہوں. قسم کھا کر کے. کیوں کھانے کا پتہ نہیں ہے نا. جس پر ہم ہنستے ہیں نا کہ یہ شراب پیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ معاملہ ہے، لڑکوں کے ساتھ معاملہ ہے، جناب توبہ کرتے ہی راکٹ کی طرح اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے. راکٹ کیا بیچتا ہے؟ ادھر توبہ کی اللہ نے ادھر اپنا پیارا بنایا. ہر ایک کو مکیر سمجھتے، سلام بھی نہیں کرتے، منہ ایسے کر دیتے ہیں. گناہ کیا ہم نے. گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. آگے سنیں تو دین پر فدا ہو جائیں گے. کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. کسی وقت بھی کلمہ پڑھ کر ایمان لا سکتا ہے. یہ ہمارا پیارا دین ہے. یہ ہمارا پیارا. دوستی منع ہے قرآن پاک میں. دوستی کا منع ہے 24ویں پارے میں. نہیں پارا جو مجھے یاد نہیں اس وقت، اس میں منع ہے لکھا ہوا کہ دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ. قرآن پاک کی آیت ہے. بزنس کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، ایمان نہیں بیچ سکتے. دوست ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ حدیث پاک ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جاتا ہے. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے؟ چرسی ہے، بنگوڑی ہے، چنگوڑی ہے، زنا کا وائرل کرتا ہے گندی فلموں کو،
ماں باپ سے بدتمیزی سکھاتا ہے، چوری سکھاتا ہے، پھنسانا سکھاتا ہے لڑکیوں کو، تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے آٹومیٹک ہے، اس میں کوئی سوچنا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک زہر پھیلتا رہتا ہے، اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، ایک دن آتا ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کیا بات کی حضرت نے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تب تو آپ کے دوبارہ پڑھتا ہوں تو مزہ اور آئے گا نا، تو فرمایا کہ پھر تو ہم اور آپ پر اعتماد کریں گے۔ فرمایا لو اب میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تم سے ہر شخص کو اپنے سے 1000 درجے افضل سمجھتا ہوں، بس یہ فرمانا تھا کہ ساری مجلس تڑپ گئی، بچ گئی، سب بے اختیار ہو کر گر گئے، بےتاب عالم اور علماء اپنے ساتھ بےتاب ہو کر لوٹنے لگے، چٹائیاں توڑ دی، کپڑے پھاڑ ڈالے، اور مولانا سب کو اللہ کے عشق میں ذبح کر کے چپکے سے اٹھ کر حجرے میں جا بیٹھے۔ کیا باتیں آپ سوچو بھائی، کہاں باپ جی ڈرامہ اور کہاں یہ گندے ویڈیوز اور راتوں کو جاگنا۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے آدھے گھنٹے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ یا اللہ آپ سے بات کیا کرنا ہے؟ ارے اگر قرآن پاک پڑھتے آدھا گھنٹہ تو رب سے باتیں کرتے جناب۔ سبحان اللہ۔ درس وغیرہ سب ختم ہو گیا، اگلے دن جب پھر سبق شروع ہوا تو فرمایا کہو بھائی اب بھی اس حدیث میں کچھ شبہ ہے؟ سب نے بالاتفاق عرض کیا کہ حضرت اب کوئی شبہ نہ رہا۔ پھر حضرت نے تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مولانا نے یہ تصرف کے قصد سے نہیں کیا تھا، ہمارے حضرات اس کا قصد نہیں کیا کرتے، مگر ہر شے میں خاصیت ہوتی ہے، صدق کی خاصیت ہوتی ہے۔ قاضی اسماعیل صاحب منگلوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت کبھی کبھی طالبین کو توجہ بھی دے دیا کیجیے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جوگیوں سے عمل کیوں کروں؟ اس پر انہیں تعجب ہوا کہ مشائخ سے معمول کو جوگیوں کو عمل کرا فرما دیا۔ پھر دیوبند میں جب بڑا جلسہ ہوا، اس میں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا، اس میں قاضی صاحب بھی شریک تھے، میں بھی حضرت فرماتے ہیں مجدد کے میں بھی حاضر تھا۔ وہاں مولانا کے واعظ کے مضمون پر ایسا ہی اثر ہوا جیسے مولانا فخر الحسن صاحب نے نقل کیا، جس کا ذکر اوپر بھی آ چکا تھا۔ میں نے خود دیکھا، وہ سنی ہوئی حکایت تھی، یہ دیکھی ہوئی ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور ان کی حالت خراب ہو گئی، گریا و بکا تاری ہو گیا، بے اختیار تڑپ رہتے، لوٹ رہتے، اس وقت بعض اہل باطن کو جس واعظ میں شریک تھے یہ محسوس ہوا کہ مولانا مجمع کی طرف اس غرض سے متوجہ ہے کہ ان کو سکون ہو۔ جب واعظ ختم ہوا تو قاضی اسماعیل صاحب مولانا کے پاس پہنچے اور کہا ہاں مولوی صاحب بس کبھی کبھی یوں کر دیا کرو، اب دیکھیے مٹنا آ گیا۔ فرمایا مولانا نے اس کا جواب فرمایا میں نے کیا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، بیان تو اللہ کراتے ہیں، ہم تو نہیں کہ بیان کر سکتے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی، سبحان اللہ، کیسے سچے اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کا پیارا بننا، ولی بننا، دوست بننا مجھ سمیت ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا، سب جا کے عالم نہیں بنیں گے، لیکن مجھے آپ کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اور اللہ کی اتنی محبت سیکھنا جو ابھی عرض کیا فرض ہے کہ حلال لے لے حرام چھوڑ دیں۔ گناہ ہو گیا جو شروع میں عرض کیا معافی مانگ لیں گے۔ آج اثر میں کیا ہوا، آپ لوگ بیٹھے تھے، یہاں بیان ہو رہا تھا اللہ کی معافی کا، 3 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جہاں چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہ تصویر تو نہیں نکال رہا، تو میں نے ساتھی کو کان میں کہا، میں نے جا کے دیکھو بھائی ایسے کیوں چھپ رہا ہے بار بار یہ، تو انہوں نے جا کر اس ساتھی کو بتا دیا کہ بھائی اس کا خیال رکھنا۔ وہ ساتھی اٹھ کر آ گئے کہ میں تصویر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے بھائی، اور اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ اگر ناراض ہو گئے پھر یہ سب یہیں رہ جائے گا معاملہ۔ یا تو لکھ کر دو کہ ہمارے اکابر غلط تھے، پہلے لکھ کر دے دو، علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ غلط تھے۔ اب پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد حضرت کو دعوت دی، بیان کی، میں ہٹو یہاں سے، ہم دین پھیلانے کے مکلف ہیں شریعت کے دائرے میں، اب نئی ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں ہیں، اب شریعت سنت کے حساب سے دین پھیلائیں گے۔ ایک آدمی بھی آ گیا ہماری نجات کے لیے کافی، اگر نہ بھی آیا ہمارے پر انشاءاللہ اللہ محروم نہیں فرمائیں گے، ہم نے شریعت سنت کے حساب سے محنت کی ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دبئی میں جب یہ مسجد غریر چھپرے والی تھی، اب تو اس مسجد کا بالکل یہی ڈیزائن ہے، اور اس سے 20 گنا بڑی مسجد ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جہاں میرے بیان شروع ہوئے تھے اللہ کے توفیق سے، تو وہ حضرت تشریف لے گئے تو چھپرے والی مسجد تھی۔ بیان ختم ہوا تو ہم نے موقع دیا دوسرے ساتھی مل لیں، تکلیف نہ ہو، تو ہم ہٹ گئے۔ ایک ہمارے ساتھی کو 2 آدمیوں نے بلایا یہاں، وہ میرے پاس آئے کہ وہ شارجہ ٹی وی کے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم ظالم ہو، ایسی تقریر ہم نے آج تک نہیں سنی، ہم شارجہ ٹی وی کے بڑے ہیں، آپ اپنے شیخ سے وقت لے کر دیں اور حضرت کا بیان ہوگا، ہندو مسلمان ہوں گے بہت سارے، اور مسلمان نیک بن جائیں گے، شراب اور بدماشیوں کے لیے جاتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے بہت سارے،
بیچارہ نیا ہمارا دوست تھا، حضرت کے پاس آ گیا، کہ وہ شارجہ ٹی وی والے کھڑے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں. فرمایا اچھا ان سے جا کر پوچھو کہ آپ اپنی خالہ کے گھر جائیں اور چمچے پر ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے ہوں، اس سے بچے کا پخانہ صاف کرے، پھر مفتی محمد فہیم اشرف صاحب سے پوچھ کر اس کو پاک کرے شرعی طریقے سے، خدا کی قسم پاک ہو گیا، پھر اس پہ حلوہ پیش کرے تو کھاؤ گے؟ کیسے کھائیں گے؟ فرمایا ان سے جا کر کہو کہ جس ٹیلی ویژن پر زنا سکھایا جاتا ہو، فائٹنگ سکھائی جاتی ہو، مرڈر سکھایا جاتا ہو، انتقام سکھایا جاتا ہو، گھر سے بھگانا سکھایا جاتا ہو، کورٹ میرج سکھایا جاتا ہو، زنا سکھایا جاتا ہو، دہشت گردی سکھائی جاتی ہو، گیمبلنگ سکھائی جاتی ہو، دھوکے بازی سکھائی جاتی ہو، زنا سکھایا جا رہا ہے، بے حیائی اور یعنی فحاشی سکھائی جا رہی ہے، ہم اعلی معصیت پر ہم اپنے بزرگوں کے غلام ہیں، ہم اس ٹیلی ویژن پہ قرآن پاک کی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں سنیں گے، ہم اعلی معصیت ہے یہ، جس گھر میں آئے گا اس گھر کو لپیٹ دے گا، ورنہ الحمدللہ تلاوت بھی نہیں سنتے، حج کا پروگرام بھی نہیں دیکھتے ہم اس پر، اعلی معصیت ہے یہ، خاموش ہو گئے بیچارے. ایسا جواب دیا حضرت نے، کیا جواب ہوگا آگے؟ یا تو اس سے پہلے بتا دو کہ دین نہیں پھیلا، ٹیکنالوجی مجھے بتاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 44 لاکھ میل کا علاقہ فتح کیا. جی کون سے اکوپمنٹ تھے، کون سی سب میرین تھی، کون سے راکٹ تھے، کون سے راکٹ لانچر تھے، کون سی واکی ٹاکی تھی، کون سا کمپیوٹرائز سسٹم پر سارا کنٹرول ہو رہا تھا. اللہ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ نے خوف ڈال دیا. کیسے حالات تھے آپ سوچو ذرا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، موبائل کیا بیچتا ہے، خطبہ دے رہے تھے، اچانک جوش میں فرمایا یا ساریہ الجبل، خطبے کے درمیان چیخ نکل گئی یا ساریہ الجبل. صبر والے نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ دشمن پہاڑ کی طرف سے آنے والے ہیں، تو میرے منہ سے خود ہی نکل یا ساریہ الجبل. فتح کر کے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ آئے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیسے فتح ہوئی؟ کہ ہم لوگ تو آگے تھے، اچانک اللہ نے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی. کس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، یا ساریہ الجبل، تو ہم نے اپنی صفیں موڑ دی اور پہاڑ کی طرف ہو گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی. اب اللہ کے حکم تو دیکھیں، جبکہ جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں جو نیک بنے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے تمام مشکلات سے ایگزٹ اللہ دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرما رہے ہیں اس کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ فرما رہے ہیں کام ہم آسان فرمائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو نیک بننے کا، گناہ ہو گیا توبہ کر لے گا اس کو عزت عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی نہیں سوائے وہ جو متقی بندے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں. تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، 1,00,000 ٹن کے خیالات گندے آئیں، عمل نہ کرے، اللہ کا پیار ہے، چاہے مزدور ہے وہ. اور اگر سفید داڑھی والا ہاتھ لا کر بیان کر رہا ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، فلمیں کر دیکھ رہا ہے، فلموں پر آ رہا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے قرآن پاک کی بھائی. مزدور ہو چاہے جھاڑو مارنے والا مسلمان ہو، حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہے، ایمان لے آئے، تقویٰ سے رہے، اللہ کا دوست اور ولی ہے. اور ہم مسلمان گناہوں میں ڈوبے ہوئے اگر ہیں تو ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں. اور انعامات بھی ہیں قرآن پاک کے، ایسے انعامات، چین سکون اطمینان چاہیے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مفہوم اللہ نازل فرماتے، بورنگ نہیں، ورنہ کفار بورنگ کر کے چین سکون اطمینان نکال دیتے. اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں سکینہ کا نور فی قلوب المؤمنین، دل کے اندر. دل کس کا؟ ایمان والے کا. دل میں کیوں؟ آنکھ میں، کھوپڑی میں کیوں نہیں، روح میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دل بلڈ سپلائی کرتا ہے، بلڈ بناتا ہے. اب جب دل میں سکینے کا، چین سکون اطمینان کا نور آئے گا، اطمینان کا نور آئے گا، مزیداری کا نور آئے گا، تو جہاں جہاں بلڈ جائے گا وہاں اللہ کا نور بھی جائے گا. پھر یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گی کہ اللہ میرے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، میرے دل میں نور، میرے قتلے خون میں نور. اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجیے. یہ بھائی کوئی کس سے کرنے کی بات ہے؟ نعوذ باللہ. یہ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی باتیں ہیں. جو عمل کرے پائے، جو عمل کرے پائے. توبہ کر لیا، اب تک کے سب گناہ معاف، 4 شرطوں کے ساتھ. گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ آج بعد گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4 جس کا ہمارا اس کا واپس کر دے. یا اللہ میری توبہ ہے، یہ آئی فون ملا ہے مسجد سے، اس کو واپس نہیں کروں گا میرے مولا. واہ بھائی واہ، وراثت نہیں دے رہے، حج کر کے آ گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسمگلنگ کر رہے ہیں، بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، پیسے لوٹ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بہنوں کو وراثت نہیں، بھائی کو وراثت نہیں.
اور بوڑھی ماں تڑپ رہی ہے بیوہ نہیں سورا جائیداد کا. ارے بیوقوف, اگر بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا اب یتیم کے مال بھی کھائے گا, اور جو وراثت نہیں دے گا, حدیث پاک میں جو آسمان پر نعمتیں ہیں نا سب سے چھین لی جائیں گی اس کی نعمتیں. پوچھو ذرا مفتی صاحبان سے, بس مفتی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو دوستی لگا دی, بتایا کہ میں وراثت نہیں دے رہا, خام بن کر بیٹھا ہوا ہوں 40 سال سے, بتایا کہ میں 1000 ایکڑ کا مالک ہوں اور اگر تقسیم کیا 200 ایکڑ کا ہو جاؤں گا. ارے پاگل, 200 ایکڑ کا ہو جائے گا, ادھر کیا ملے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور پھر لوٹ کر واپس کو نہ آنا, ایسے دنیا سے کیا دل کا لگانا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو, آپ کے لوگوں کی برکت سے ٹرین جو ہے وہ بریک فیل ہو گیا, 25-20 منٹ زیادہ ہو گیا. چھوڑو فکر مکہ ہوا تشریف راوڑی, ایسا ہوتا رہتا ہے, ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں بھائی, ثبوت تو اٹھاؤ, سمجھا نا. بس مصیبت تکلیف پریشانی میں مختصر ملفوظ. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مصائب پریشانیاں میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اگر بندوں کو معلوم ہو جائیں پریشانیاں نقصان وغیرہ تو مصائب کی تمنائیں کریں اور دعائیں کریں, لیکن جائز نہیں ہے عافیت مانگنا ہے. فرمایا کہ جب اس میں حکمت ہے تو ہر مصیبت میں استحضار کرے کہ اس میں میرے لیے حکمت ہے. اب رہا یہ کہ وہ حکمت کیا ہے, اس کی کاوش فضول ہے, وہ اللہ کے خزانے ہیں, کاوش فضول ہے. سننا ذرا آگے مزیدار بات, کیونکہ وہ حکمت بھی ایک واقعہ ہوگا تو پھر اس حکمت کی حکمت معلوم کرنے کا سوال ہوگا, پھر اس کے بعد اس کی بھی حکمت کی حکمت ضروری سمجھی جائے گی. اس سے سلسلہ منقطع ہونا محال ہے. کیا مزہ ہے آگے. یہ سلسلہ صرف یوں ہی منقطع ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں جناب, تو ان کے کسی تصرف میں کسی سوال کا وسوسہ ہی نہیں ہوگا. اب بات یہ رہ گئی کہ اللہ سے کیسے تعلق پیدا ہو ہے جی, اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہو. اس کا طریقہ یہ ہے اللہ والوں سے تعلق کرو, کنو مع صادقین, اللہ نے فرض کیا نیک لوگوں کی صحبت اس سے بنا رہیے. اور یہ ایک ذریعہ, یہی بڑا خطرناک جملہ ہے, یعنی اور کچھ نہیں ہے, اور یہی ایک ذریعہ ہے تعلق مع اللہ کا, اور یہی تعلق مع اللہ حکمتوں کے سلسلے کو منقطع کر دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جو نئے دوست ہیں یہاں سے کتابیں لے لیں. آپ لوگ تو بات ابھی جائیں گے نا, تو جتنے ساتھی نئے ہیں, عاطف جتنے نئے ساتھی ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے کتابیں لے لیں, اور جو یہاں یا تو آپ لوگ تو مہمان ہیں, باقی جو جانے والے حضرات ہیں پہلی دفعہ آئے کتابیں لے لیں. ٹھیک ہے بیٹا. اہلیہ مبشر قطر, فہد گل قطر, احمد سیر کندار, اہلیہ حافظ فہیم کوڈدو, رائل میاں, میری پیاری شیخ بھائی, میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہاں پیاری آ ہی نہیں سکتی, نامحرم کیسے آ سکتی ہے. آپ کی اردو پر قربان جاؤ بھائی. ایک سامنے خط جمعے کے دن پرچہ دیا, تم دعا کرو اللہ ہمارا بابا کی بیوی کو شفا عطا فرمائے. بولو تیری کیا ہوئی بھائی, اماں ہوئی نا, نہیں ہمارے بابا کی بیوی کو اللہ شفا عطا فرمائے. ایسی پرچی ہنسنے کے لیے آتی ہے. جزاک اللہ, آپ نے پیاری لکھ دیا بھائی, واہ واہ خوب. ابھی میں گھر لے جاؤں گا, پٹائی ہوگی جب یہ دکھاؤں گا میں. اللہ قرضے کی ادائی غیب سے فرمائے, اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. ماشاء اللہ تھوڑی دیر میں حاضری سے دل مست ہو گیا, کیفیت بدل گئی. دعا کرو بھائی ادھر بھی کیفیت بدلے نا. ایسا باورچی جو سوپ بنا کر دوسروں کو پلا رہا ہے, سب تگڑے ہو رہے ہیں, خود سوپ نہیں پی رہا. ہمیں نہیں, پہلے سوپ پیو, گال ٹماٹر جیسے لال ہو جائے, لوگ پوچھو کون سا سوپ پیتا ہے بھائی, یہاں سے مراد عمل ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. ہو گیا بھائی. اچھا بھائی, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.